ہم لوگوں نے بھی ایک چھوٹا سا ادارہ یہاں پہ بنایا ہے اور غامدی صاحب کے نام پر ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم دنیا میں علم کے طریقے پہ اسلام کو انٹروڈیوس کریں اور لوگوں میں ایک ایٹیٹیوڈ پیدا کریں کہ وہ آ کر اپنے اپنے نقطہ نظر کا بھی ریشنلی جائزہ لیں۔ اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو کیا امراض لاحق ہو جاتے ہیں اور آپ کی کیا تجویز ہے کہ ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے، جس طرح سے ہم نے تعلیم کے بارے میں جب بات کی اور میرا جو نقطہ نظر ہے اس کو میں نے یہ بیان کیا کہ انسان کی، فرد کی اصل میں پوٹینشیل کی آبیاری، بالکل اسی طرح سے شاید اس نوعیت کے اداروں کو فرد کے حوالے سے اپنے کاموں کو فلیکسیبل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی یہ بات کہ انسان جو ہے ایک پریکٹیکل کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کے اس ادارے کے ساتھ، اپنی سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو اس کو ایک ویلیوبل چیز سمجھا جائے۔ یہ ہو صرف تب سکتا ہے کہ اگر آپ کا ادارہ اپنا جو اصل کام ہے وہ بجائے کام کو اپنا مقصد بنائے، وہ مقصد کے تحت کام ارینج کرے۔ بہت اہم، یعنی بجائے یہ کیا جائے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ کام کرنا ہے، ہمارا مقصد ایک کلاس لینا ہے، نہیں، ہم کلاس کس مقصد سے لے لیں اس کو پہلے ڈٹرمن۔ یہ اگر اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اصل میں وہ جو کام ہے وہ خود مقصد بن جاتا ہے، اور اس کی کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کام ہو گیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، یعنی یہ بات کہ اگر آپ کو کسی کام کے لیے فنڈ ریزنگ یا آپ کے لیے اچھا کلائنٹیل مل رہا ہے تو آپ سمجھیں گے یہ کام اچھا ہو رہا ہے، جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں اور جو آپ کے پیش نظر تھے نتائج نکالنا، وہ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ نہیں وہ تو نہیں نکل رہے لیکن پیسے تو کام تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ پھر الٹیمیٹلی وہ جو مینز ہیں وہ اینڈز بن جاتے ہیں۔ آئی تھنک اگر وہ ہم اس مقصد کو سامنے رکھ لیں، اور اگر مقصد کسی بھی پہلو سے انسانیت کی کوئی خدمت ہے، تو انسانیت کی خدمت کا راستہ صرف ایک نہیں ہے، ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں۔ جتنے انسان، جتنی نوعیت کے انسان موجود ہیں، جو وہ خدمت کر سکتے ہیں، سارے ہی راستے ہو سکتے ہیں۔ اس کو کسی طرح سے ایسی کمیونٹی ڈیولپ کی جائے، ایک یونیورسل کمیونٹی، ایک یونیورسل بردرہڈ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جس میں ہر آدمی جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ ایک پارٹیسپیٹ کرنے والا، کنٹریبیوٹ کرنے والا ممبر ہے۔ وہ یہ محسوس کرے کہ میں، چاہے وہ غامدی ہے، چاہے وہ حسن الیاس صاحب ہیں، میں ان کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، یو نو آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن۔ یہ ایک بڑی ایک سگنیفیکنٹ پرائڈ کی چیز ہوتی ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہم یہاں پر اگر پرووائڈ کر سکیں تو یقیناً فلرش کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو چیز ہمیں ضرورت ہوگی وہ یہ کہ اپنے ادارے کو، اپنی پالیسیز کو فلیکسیبل بھی رکھیں اور اوپن رکھیں۔ بالکل، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے میں نے جب یہ کہا کہ مجھے اس طرح سے فارغ ہو گیا، مجھے ڈراپ کروا دیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے پالیسی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ پالیسی اللہ میاں نے بنائی؟ پالیسی کو میری سہولت صرف، یعنی پالیسی کے لیے میرے کیوں آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ پالیسیز ہمیں خدمت کے لیے بنانی ہے، پالیسیز اس لیے نہیں بنانی کہ ہم کس طرح سے کام روک سکتے ہیں۔ یہ بیوروکریٹک سٹرکچرز جب بنتے ہیں، کبھی بھی بیوروکریٹک سٹرکچرز میں سے آپ کو کریٹیوٹی اور انوویشن نہیں ملے گی، مل نہیں سکتی۔ بہت اہم بات۔